الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ محترم سامعین ذی احتشام ابھی آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب بے مثل و بے مثال کتاب میں سے چند آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کیونکہ نزدیک ہی شب بارات یعنی شعبان کی 15ویں شب قریب ہی ہے اتوار والا دن جو رات ہوگی تو وہ 15ویں شعبان کی رات ہے جسے شب بارات بھی کہا جاتا ہے شب کا مطلب رات ہوتا ہے اور برات بری کرنا
یعنی اسے شب بارات اس لیے کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس رات کو خصوصی آسمانی دنیا پر اپنی تجلی رحمت فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس رات کو خصوصی آسمانی دنیا پر، یہ جو آسمان ہمیں اوپر نظر آ رہا ہے، اس آسمانی دنیا پر اللہ رب العالمین خصوصی تجلی رحمت فرماتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رات کو قبیلہ بنی کلب، یہ عرب کا ایک مشہور و معروف قبیلہ تھا، اس کے جو لوگ تھے وہ بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے، وہ بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جتنی اس قبیلے کی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، جتنی اس قبیلے کی بکریاں ہیں، اب وہ کوئی ہزاروں کے حساب سے بکریاں رکھتے تھے، اب ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کوئی لاکھوں بال ہوتے ہیں۔ اب بندہ گننے بیٹھ جائے تو گن ہی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے کروڑوں ہوں، ہو سکتا ہے لاکھوں ہوں، المعروف یعنی کہ بندہ ان کو گن نہیں سکتا، اتنے بال ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس خصوصی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کی طرف تجلی رحمت فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کے جسموں، جو ان کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اس بال کے ایک ایک بال کے عوض ایک ایک بندے کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کر جنت کی طرف داخل کر دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے کسی کو بخش دیا، جب اللہ رب العالمین نے کسی کو بخش دیا تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی شایان شان نہیں ہے کہ بھئی ایک دفعہ بخش دیا اس سے دوبارہ پھر اٹھا کر پھر جہنم میں ڈال دے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ذات ہے کہ وہ بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے میرے در پہ آئیں تو صحیح، میں ان کو بخشوں، ایک آنسو بہا لے، بندہ پوری زندگی گناہ کرتا رہے، بندہ پوری زندگی گناہ کرتا رہے، صرف ایک آنسو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر آ کے سجدہ ریز ہو جائے اور ایک آنسو بہا لے اس کے خوف کی وجہ سے، اس کے ڈر کی وجہ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اس بندے کے بھی بخشش فرما دیتا ہوں۔ یہ تو ہمارا ہے نا کہ ہم دلوں کے اندر رکھتے ہیں بغض، منافقت۔ مومن کا کام نہیں ہے منافقت اختیار کرنا، مومن کا کام ہے جو مومن سامنے سے ہے وہی مومن جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر بھی وہی ہوتا ہے، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ سچا بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، سچا بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ اس نے اگر کسی کو دیکھا کہ یہ بندہ غلط بات کر رہا ہے، چاہے اس کا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اسی ٹائم اس بندے کو کہہ دیتا ہے کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ اس کے برعکس جو منافق ہوتا ہے وہ نہ اسے کہتا ہے بلکہ وہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، مطلب ایک بندے کے اندر جو برائی ہے تو وہ پھر اگر میرے اندر کوئی برائی ہے تو کسی نے دیکھی ہے تو اسے چاہیے کہ مجھے آگے کہہ دے کہ جی آپ کے اندر یہ برائی ہے، مجھے آگے سمجھا دے کہ جی آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ کام غلط ہے، تو لہٰذا مہربانی کر کے دوبارہ نہ کرے۔ تو پھر اس طرح انسان برائیوں سے باز بھی آ جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے سورۃ دخان کے اندر انہی 15ویں شعبان کی شب کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے اتارا، بے شک ہم نے اسے اتارا، فی لیلۃ مبارکہ، اس رات کو جو برکت والی ہے۔ اب برکت والی رات کون سی ہے؟ یہی 15ویں شعبان کی رات، جو کل نہیں پرسوں اتوار کی رات، اتوار والا دن گزرے گا اس کو جو پھر آگے رات آئے گی، اسے ویسے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ رات پہلے آتی ہے، یہ اتوار کی نہیں سوموار کی رات ہوگی۔ کون سی رات ہوگی؟ سوموار کی رات ہوگی، لیکن ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہ مشہور ہے، تو اس وجہ سے اتوار والے دن رات کو، اتوار والے دن رات کو۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور اسی حدیث کے راوی حضرت ام عائشہ صدیقہ عفیفہ آپ بھی ہیں، اسی حدیث کی راوی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی شخص رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، جب کوئی شخص رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہے، پھر وہی شخص صبح کے ٹائم بھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جس شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی، جس شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں عشاء کی رکعت کی کتنی رکھتے ہیں؟ عشاء کی نماز میں 17 کتنی رکھتے ہیں؟ 17، جس میں سے نوافل بھی ہیں، سنت غیر موقدہ بھی ہیں۔ وہ انسان پڑھے گا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اگر نہیں پڑھے گا تو اس کا گناہ نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ اب جو ضروری بچتی ہے، ضرور بھی، ویسے تو سنت غیر موقدہ بھی انسان کو پڑھنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت موقدہ کا ثواب تو ہے ہی، لیکن سنت غیر موقدہ جو ہے وہ اگر انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بھی اس کی سوچ سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور عصر اور عشاء کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہی ہیں غیر موقدہ۔ اب غیر موقدہ جو سنتے ہیں ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو غیر موقدہ سنتے ہیں اس میں انسان سب سے پہلے ثنا پڑھ کے نیت کر کے اللہ اکبر ثنا پڑھی، سورۃ فاتحہ شریف پڑھی، آگے اس نے سورت ملائی، رکوع سجود کیا، پھر دوسری رکعت ویسے پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، پھر اب تیسری رکعت میں جب وہ اتحیات میں بیٹھا، یعنی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب انسان اتحیات میں بیٹھتا ہے اس میں انسان غیر موقدہ میں ربی جعلنی سمیت یوم یقوم الحساب تک پڑھتا ہے۔ انسان تیسری رکعت میں جب بیٹھتا ہے تشہد میں تو کہاں تک پڑھتا ہے؟ یوم یقوم الحساب تک پڑھتا ہے۔ اب یہ رکعتیں کتنی ہیں؟ 4، 2 نہیں ہے، کتنی رکھتے ہیں؟ 4 رکھتے ہیں، اور پڑھنا کہاں تک ہے؟ یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد انسان نے سلام نہیں پھیرنا بلکہ کھڑا ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر کہاں سے شروع کرنا ہے؟ پھر ثنا سے شروع کرنا ہے، سبحانک اللہم سے، پھر سورۃ فاتحہ آئے گی، پھر ساتھ سورت آئے گی، پھر اگلی رکعت سورۃ فاتحہ سورت، پھر ایسے 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے۔ یہ ہوتا ہے غیر موقدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب شب بارات، شب کا مطلب رات، برات کا مطلب اللہ رب العالمین جہنم سے بندوں کو آزاد فرماتا ہے خصوصی طور پر اس رات کو۔ اس وجہ سے اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب بارات۔ اب جو ہم نے جو کام کرنے ہیں اس رات وہ کرنے کون سے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو معمول تھا اس رات کو، آپ اس رات کے 3 حصے کیا کرتے تھے، اس رات کے 3 حصے۔ سب سے پہلا حصہ نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد نوافل وغیرہ جو پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے، پہلا حصہ مکمل ہو گیا۔ اب رات کے بندہ 3 حصے کر لے کہ کتنے گھنٹے کی رات ہے، اس کے 3 حصے حساب بنا لے بندہ۔ تو پہلا حصہ نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد نوافل پڑھے، اس کے بعد پہلا حصہ ختم۔ دوسرے حصے پھر آپ گھر آ جاتے، تھوڑی سی دیر آ کے آپ آرام فرماتے، کوئی چند منٹ، اس کے بعد پھر اٹھتے مسجد کے اندر تشریف لے جاتے۔ وہاں آپ جا کر کیا پڑھتے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ کیا پڑھتے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ یہ دوسرے حصے کی بات ہے۔ اب تیسرا حصہ وہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حصے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر توبہ و استغفار کرتے۔ کیا کرتے؟ توبہ اور استغفار۔ کیونکہ اس رات جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین، وہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اور سچے دل سے توبہ ہوتی کیا ہے؟ توبۃ نصوحا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا،
کہ تم توبہ کرو اسی کی طرف تمام کے تمام۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ تم اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب انسان نے ایک مرتبہ توبہ کی، وہ ایک شعر ہے نا کہ میں نے توبہ کی پھر توڑ دی، پھر توبہ کی پھر توڑ دی، میری توبہ پہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی، کہ یہ کیسا انسان ہے۔ اور مفسرین کرام اسی توبہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب انسان توبہ کر کے توڑ دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کس کی ذات کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو آج ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، اور ایسی توبہ کہ جو دوبارہ ٹوٹے نہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کا کوئی پیسے دینے ہیں یا کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے، تو سب سے پہلی توبہ جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے جس کے پیسے دینے ہیں وہ جا کے ہم دے کے آئیں، یہ سب سے پہلی توبہ۔ دوسری توبہ، ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم نے کسی کا دل دکھایا تو اس دل دکھانے کی توبہ کیا ہے؟ ہمیں اسی شخص کے پاس جا کے معافی مانگنی چاہیے۔ مفسرین کرام اسی آیت کے توبہ والے ضمن کے اندر لکھتے ہیں اگر انسان کو جا کے وہاں پہ جھکنا بھی پڑے، شرمندہ بھی ہونا پڑے، تب بھی انسان کو چاہیے کہ وہاں جا کر اس شخص کا جس کا اس نے دل دکھایا اس شخص کے سامنے شرمندہ بھی ہو جائے، چاہے اسے رونا بھی پڑے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے، کیونکہ جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں، اللہ رب العالمین اپنی شایان شان کے مطابق ان حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حقوق جو ہم سے قضا ہوئے ان کو معاف فرما دے گا۔ اس کے برعکس جو بندوں کے حقوق ہیں، جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین بھی اس بندے کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور اس رات سے پہلے آج کل ہمارا جو رواج ہے، موبائل فون ہمارے پاس ہے، ہم نے اسٹیٹس لگا لیا کہ جی میں معافی مانگتا ہوں، نہیں، یہ معافی نہیں ہے، یہ تو ایک دکھاوا ہے، ایک مذاق کر رہے ہیں آپ۔ اور کس چیز کا مذاق کر رہے ہیں؟ ایک توبہ کا مذاق، اور توبہ کرنا قرآن کی آیت میں ہے۔ اب اس چیز کا آپ نے اس کے ذریعے مذاق بنایا تو گویا آپ نے قرآن کی آیت کا مذاق بنایا، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں ہم نے توبہ کرنی ہے، توبہ کا طریقہ کہ سب سے پہلے جس کا دل دکھایا اسی کے پاس جا کے، نہ کہ ادھر سے فون کر دیں، وہ بندہ دوسرے محلے بیٹھے، ہاں جی میں معافی مانگتا ہوں، نہیں، اس کے پاس جا کے معافی مانگے، اس کے پاس جا کے معافی مانگے۔ آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اسے ادا کر کے معافی مانگے، پھر جا کے توبہ قبول ہوگی۔ موبائل فون کے اوپر سٹیٹس لگانے سے توبہ قبول نہیں ہوتی، چاہے اسے لاکھ بندے دیکھ لیں، چاہے جس کا آپ نے دل دکھایا وہ بھی دیکھ لے، شرط کیا ہے؟ وہ بندہ خود معاف کرے تب جا کے توبہ قبول ہوگی۔ اب توبۃ النصوحہ، توبۃ النصوحہ کا مطلب ہے کہ بندہ اس توبہ کی طرف رجوع کرے، بندہ اس توبہ کی طرف رجوع کرے جائے کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اب گناہوں سے توبہ کرنا ہر شخص کے لیے واجب ہے، گناہوں سے توبہ کرنا۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو 15ویں شعبان کی جو رات آ رہی ہے تو اس رات میں ہمیں ان سب عمل کو دہرانا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے گناہوں سے، جس کا ہم نے دل دکھایا ہے ہمیں اس سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ اس رات کچھ ایسے گناہگار بد نصیب بھی ہوں گے کہ جن کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سے ہوں گے؟ جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اس شخص کی توبہ بھی اس رات میں قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے والدین اسے معاف نہ کر دیں، اس وقت جا کے اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب
گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کس کو پسند کرتا ہے؟ توبہ کرنے والے کو۔ اب جو بندہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا۔ یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑی شخصیات اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ تو دن رات گزارتے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر ہے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ تو دن رات ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ یہ ہم جیسے گناہگار جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری بخشش نہیں فرمائے گا۔ اب توبہ کرنی کس سے چاہیے؟ گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ کسے؟ اب گناہ کہتے کسے؟ ہر وہ کام جو ہم کسی دوسرے شخص کے سامنے اس کام کو نہ کر سکیں۔ یہ عام جو اس کی تعریف ہے نا، عام سادہ لفظوں میں یہ ہے، ہر وہ کام کہ ہم دوسرے کسی شخص کے سامنے اس کام کو نہ کر سکیں، ہمیں شرمندگی ہو، اسے تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا، زنا کرنا۔ اب شراب کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے علانیہ طور پر، اب یہاں سڑک پہ بیٹھ کے شراب پی لے گا؟ نہیں، اسے شرمندگی ہوگی، یار مجھے لوگ کیا کہیں گے، یہ شرابی ہے، شراب پی رہا ہے۔ اسی طرح زنا کرنا، اب کوئی شخص، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی شخص کسی کے سامنے زنا کرے گا؟ نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ چوری کرنا، اب کوئی شخص کسی شخص کے سامنے چوری کرے گا؟ نہیں، اسے بھی گناہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ اب گناہ ہوتے دو قسم کے ہیں۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، ایک صغیرہ ایک کبیرہ، ایک چھوٹے گناہ ایک بڑے گناہ۔ اب چھوٹے گناہ کیا ہے؟ گانا سننا چھوٹا گناہ، اب اس کے اوپر پھر عمل کرنا بڑا گناہ۔ اسی طرح کچھ ایسے گناہ کہ جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہم کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم گلی کے اندر جا رہے ہیں، کسی بندے نے دکان کے اندر ڈیگ لگایا، وہاں پہ گانے لگے ہوئے ہیں، تو پھر اب ہم اس سے آگے گزر جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے آواز تو کانوں میں آ جائے گی، تو یہ جو گناہ ہوگا یہ بھی صغیرہ گناہوں میں آئے گا۔ اب جس بندے نے اسپیشل وہ گانے لگائے، اس کی وجہ سے کئی دوسرے بندے گناہ میں مبتلا ہوئے، تو پھر اس کا گناہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ بڑا ہو جائے گا، کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ اس کا گناہ کیا ہو جائے گا؟ کبیرہ گناہ۔ اور کبیرہ گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ معاف کرے زنا کرتا ہے، اب جب تک وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات بھی اللہ رب العالمین اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، الا یہ کہ وہ بندہ پکی اور سچی توبہ کر لے۔ کوئی شخص ڈاکے ڈالتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے، یا جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے، یا جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، تو اس وقت جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس بندے کے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ بندہ اس وقت مسلمان نہیں رہتا، وہ بندہ اس وقت مسلمان نہیں رہتا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے تو مطلب ہم اس وقت کیا ہوئے؟ کافر ہو گئے جب ہم نے شراب پی۔ حدیث ہے، یہ کوئی میرے اپنے الفاظ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ تو وہ جب جس کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ بندہ کیا ہوا؟ مسلمان کے کافر؟ کیا ہوا بندہ؟ کافر۔ اگر اسی وقت میں موت آ گئی تو پھر ہم کیا مریں گے؟ مسلمان مریں گے؟ کیا مریں گے؟ کافر مریں گے۔ اگر ہم نے کسی کا حق دینا ہے تو جب تک وہ حق والا معاف نہیں کرے گا تو اس وقت تک بخشش ہماری بھی نہیں ہوگی، بے شک چاہے ہم نے کسی کا 1 روپیہ ہی کیوں نہیں دینا۔ حق دینا نا کسی کا تو سب سے پہلے اس کا حق دیں۔ یہ اور بات ہے کہ ادھار لیا ہے اسے پھر
اس کے ٹائم کے اوپر ادا کر دینا، یہ اور بات ہے، یہ ادھار کے زمرے میں آتا ہے، یہ اگلے بندے کی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے ادھار دے دیا تمہیں، تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندے نے تمہیں ادھار دیا تم اس کو آگے 6 سال لٹکا دو، دینا ہم نے 4000 ہے، ہم 6 سال بعد اسے دیں گے، تو یہ پھر کسی کا حق کھانے میں شمار ہوگا، یہ ادھار میں شمار نہیں ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ کسی کا حق کھانے میں شمار ہوگا۔ اب 15ویں شعبان کی شب جو بندہ نوافل پڑھتا ہے، سب سے پہلے تو ضروری کیا ہے؟ ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ہمیں کیا پڑھنی ہے؟ عشاء کی نماز، وہ تو ہر وقت کی ضروری ہے نا، مطلب ڈیلی عشاء کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب ایک بندہ جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے، ایک صرف عشاء کی نماز پڑھنا۔ اب جو بندہ وہ اگلی صبح کی نماز پڑھتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوری رات کی عبادت کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے، تو ہمیں عبادت کی پھر ضرورت ہی نہیں، عبادت کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہہ لیں کہ ہماری پوری رات عبادت ہو گئی، ٹھیک ہے، بس چپ کر کے نماز عشاء کی پڑھے اور سو جائے، نہیں، اس رات تو کم از کم ہمیں عبادت کی ضرورت لازمی طور پہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کتنی عظیم ہستی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یعنی ہر قسم کی لغزش سے، گناہ سے وہ پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، صرف انبیاء اور فرشتے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، صرف انبیاء اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے گناہوں سے، لغزش سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں وہ محفوظ ہیں، پاک ہیں ہر قسم کے گناہ سے۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روز کا جو معمول تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے عشاء کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الواقعہ شریف پڑھتے، اس کے بعد ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ملک پڑھتے، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک پڑھتے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آتے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے، پھر سحری کے ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ روز کا معمول ہے، یہ کس کا؟ روز کا، کبھی کبھی کا نہیں، روز کا۔ سحری کے ٹائم پھر حضور کی ذات اٹھتے اور اٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھتے، کیا پڑھتے؟ نوافل پڑھتے، نوافل پڑھنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سحری کرتے، سحری کر کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھوڑی دیر کے لیے بستر کے اوپر تشریف لے کے جاتے، اور جب ہی فجر کی اذان ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھ کے مسجد نبوی میں تشریف لے آتے نماز فجر کے لیے۔ یہ حضور کی ذات کا معمول تھا کہ حضور کی ذات اس طرح ایک رات کو آپ تقسیم فرماتے ہیں، تو ہم سے تو ماشاءاللہ نمازیں نہیں پڑھی جاتی، پوری رات عبادت تو درکنار دور کی بات ہے، نمازیں نہیں پڑھی جاتی، تو یاد رکھنا نمازوں میں معافی نہیں ہے۔ اور یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے کہ اس رات، یہ شب برات یا 27ویں رمضان کی رات جو ہوتی ہے، 26ویں روزے کے بعد جو 27ویں کی رات ہوتی ہے، اس رات بندہ 2 نوافل پڑھے، سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو سارے زندگی کی نمازیں معاف، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا نا تو پھر مسجدوں کو تالے لگا دیں، سکون سے سال بعد ایک رات آئی 2 نوافل پڑھے، نمازیں معاف۔ یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ غلط ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا، ایک بات کی تحقیق کر کے آپ آگے سینڈ کرتے ہیں وہ تو درکنار علیحدہ، اس کے اگینسٹ آپ نے کوئی ایسی چیز سینڈ کی، جس طرح آتا ہے کہ آپ 10 بندوں کو یہ چیز سینڈ کریں خوشخبری ملے گی، کہ لوگوں کو بتانے سے کیا خوشخبری ملتی ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ اور کہتے ہیں ماہ رمضان جب آنے لگتا ہے اس کے سب سے پہلے جو بندہ خوشخبری دے، لوگوں کو بتائے، اس کے اوپر جنت واجب ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں خوشخبری دینا سنت ہے، دیں کہ یہ ماہ رمضان آنے والا ہے، لوگوں کو ڈرائیں، ڈرانے سے مراد وہ ڈرانا نہیں بلکہ اسے اللہ رب العالمین کے ہاں نزدیک کرنے کی کوشش کریں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کسی بندے کو بتا دیا تو میرے گناہ معاف، میں حاجی ہو گیا تو میرے ہر چیز معاف، میرے اوپر جنت واجب ہو گئی، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد پوری زندگی کے گناہ معاف، ساری نمازیں معاف۔ اس طرح ہوتی نا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات فرمایا، اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو فرمایا کہ نہیں، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو بخشے، پھر بھی آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنوں؟ حالانکہ حضور کی ذات تو واقعی بخشی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ حضور کے وسیلے سے ہماری بخشش ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور کی ذات کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، کھڑے ہو کے، رکوع کر کے، قیام کر کے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہم سے 5 نمازیں نہیں ادا ہوتی، یہ تو شکر ادا کریں کہ 50 کی بجائے 5 تک آ گئی، اگر 50 ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہم 5 نہیں پڑھتے، 5 اللہ ماشاءاللہ آپ میں سے، بلکہ آپ چیک کر لیں مساجد میں صبح کا ٹائم جا کے کتنے بندے ہوتے ہیں، زیادہ کوئی ہوں گے تو 5 سے 10 ہو جائیں گے یا 15 ہو جائیں گے بس۔ اب محلہ وہ چیک کر لیں کتنا ہوتا ہے، کم سے کم 60 سے 70 بندہ، اس میں سے کتنے آتے نماز کے لیے؟ اور ہم نوجوان جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں آتے، بزرگ ہی آتے ہیں نمازوں کے لیے۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ ہم نوجوان کبھی بھی مسجدوں میں نہیں آتے، لہذا جوانی صرف ایک دفعہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بعد میں جوانی جب چلی جانا ہے نا، تو ہم نے ایسے بھی شخصوں کو دیکھا ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین اسے سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اب جو زیادہ بزرگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جن کے ٹانگوں کا مسئلہ ہے، وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ بزرگی کی وجہ سے کچھ ایسا مسئلہ ہو، ہمیں مسجدوں میں آ کر انہیں آباد کرنا چاہیے، سجدے کرنے چاہیے، تاکہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ بخشش کا آسرا تو ہو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس خصوصی رات میں عبادت اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔